یہ ایک جو پبلک پارک تھا اس کو ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. وہ لیڈیز پارک پر قبضہ کر چکے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ عوام کے نام پر ایک اور قبضہ کرنے کی اجازت دے رہی ہے انتظامیہ؟ جو درمیان میں راہداری تھی جو سی پی او آفس سے سیالکوٹ روڈ کو جوڑتی تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے. یہ وقتی ہے 1-2 ہفتے کے لیے، اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا. وہاں پر جم خانہ کی جانب سے پرائیویٹ بندے ہائر کر کے ٹریکٹر ٹرالی وہاں لائی گئی ہے اور وہاں ہل چلایا گیا. جی، گجرانوالہ میں آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہے وہ لیاقت پارک کا علاقہ ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گجرانوالہ جم خانہ ہے وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے اور وہاں پر وہ سپورٹس ایرینا بنانا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں کمشنر گجرانوالہ کے پاس. تو آئیے اس حوالے سے ان کا موقف جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. کیا جم خانہ واقعتاً قبضہ کرنے جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی ان کا مفاد وابستہ ہے؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جم خانہ بنایا جا رہا ہے، ابھی تو اس پہ تسلط یا قبضہ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو درمیان میں راہداری تھی جو سی پی او آفس سے سیالکوٹ روڈ کو جوڑتی تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو یہ کیا سارا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ سٹی میں لوگوں میں اس طرح کا کوئی اضطراب ہے کہ یہ ایک جو پبلک پارک تھا اس کو ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. تو میں آپ کو اس بات کی پوری تسلی دینے جا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وہ پارک جو کافی عرصے سے ابنڈنٹ تھا اور اس میں صرف ایک ٹریک تھا اور پودوں کو بھی پراپر نگہداشت ان کی نہیں ہو رہی تھی، اس کو ہم نے ایک اچھا ڈیسیژن لیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کہ ہم اس کو ایک سپورٹس ارینا میں تبدیل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو پی ایچ اے نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مل کے جم خانہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ وہ اس کو سپورٹس ارینا بنائیں گے اور وہ فار آل سٹیزن آف گجرانوالہ ہوگا. وہ پورے گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے اوپن ہوگا. اس کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں ہوگی. تمام ہمارے ینگسٹر، تمام ہمارے نوجوان جو جہاں اسپورٹس ارینا میں جو فیسلٹی ہم دیں گے، جس فیسلٹی کو جو ہمارا نوجوان اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ فریلی استعمال کرے گا بغیر ممبرشپ کے. لہٰذا یہ کنسیپٹ جو کہ یہ صرف ممبروں کے لیے ہوگا جم خانہ کے لیے، یہ غلط ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ہمارے شہریوں کے لیے، تمام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہوگا. لیکن سر، اس میں جو بات ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے، بلکہ گجرانوالہ میں اس چیز کی بڑی کمی ہے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. مسئلہ یا کویسچن ادھر یہ ارائز ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو، جم خانہ کو جس کو آپ پارٹی بول رہے ہیں، اس کو اگر یہ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں، تو اس پارٹی کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو وہ لیڈیز پارک پر قبضہ کر چکے ہیں. وہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہم مزید میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں تو یہاں لبو رام لائرز کلب ہوتا تھا، اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے. تو ان ساری جو ہے جگہوں پر قبضہ کر کے انہوں نے جم خانہ بنایا گیا ہے اور اب اس سے متصل ہی لیاقت پارک بھی ان کو دے دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی عوام کے لیے ہی وہ بنائیں گے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ عوام کے نام پر ایک اور قبضہ کرنے کی اجازت دے رہی ہے انتظامیہ؟ نہیں، دیکھیں، میں جو آپ نے ہسٹری بتائی ہے جم خانے کی، بیسیکلی جم خانہ کو تو ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے مرز وجود میں آئے. پہلے یہ آفیسر کلب ہوتا تھا اور آفیسر کلب میں جو ممبر تھے وہ جو ایکٹیویٹیز یا جو فیسلٹیز اس وقت آفر کی گئی تھیں، وہ آفیسر کلب میں وہ آفیسر آ کے رات کو بیٹھتے تھے اور ساری وہ فیسلٹیز جو تھیں ان کو انجوائے کرتے تھے. اور وہ صرف فار آفیسرز نہیں تھا، وہ گجرانوالہ کے تمام شہری جو اس کلب کے ممبر تھے ان میں تمام جو ڈفرینٹ طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ ممبر تھے اس کے. اس کا سکوپ انہانس کیا ہے اور اس کا نام چینج کیا ہے. اور اس میں اگر ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ینگسٹر کے لیے یہاں اسکویش 1-2 کورٹ بنے ہیں، سوئمنگ پول بنا ہے، وہاں خوبصورت کیفیٹیریا بنا ہے، خوبصورت مسجد بنی ہے. ان ممبرس کے لیے اگر وہ رہنا چاہیں تو ان کے لیے وہاں کمرے تعمیر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی گجرانوالہ میں ایک اضافہ ہے گجرانوالہ میں. تو آپ اس کو صرف مخصوص ایک حد تک نہ لے جائیں. اگر جو ہمارے باہر سے، کیونکہ یہ انڈسٹریل سٹی ہے، جو باہر سے ہمارے بزنس مین آتے ہیں ان کو ایک اچھی جگہ ملتی ہے جہاں ان کو رہنے کے لیے، ان کو تمام ایکٹیویٹیز ہم ان کو وہاں دیتے ہیں. تو یہ ہمارے شہر کی ایک پروموشن ہے، یہ تو پروموٹ ہوگا ہمارا شہر بزنس کے لیے. سر، یوتھ کے نام پر یا نوجوانوں کے اسپورٹس ایرینا کے نام پر کسی بھی راہداری پر قبضہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، راہداری پہ قبضہ بیسیکلی نہیں ہے. یہ اس طرح کہ ابھی اس کو، کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا سپورٹس ارینا بن رہا ہے، تو ادھر وقتی طور پہ اس رکاوٹ اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس کی کنسٹرکشن پراپر ہو سکے، کیونکہ وہاں
प्रॉपर उनकी गाड़ियाँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आ रही थी उनकी आनी थी। ये वक्ती है 1-2 हफ्ते के लिए, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी शकूक व शुबात वो मीडिया के हों या अवाम में जो इस्तिराब पाया जा रहा है इस हवाले से, वो सिर्फ इसी वजह से है कि प्रोजेक्ट पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से वो चल रहा है, लेकिन किसी भी सतह पर ना इंतज़ामिया की जानिब से ना जिम खाना के लोगों की जानिब से डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाई जा रही कि कैसे अप्रूव हुआ, PHA ने कब इन्हें जो है वो हैंड ओवर किया, वो डॉक्यूमेंटेशन किधर है? देखिए अभी भी इसको जो आप अगर जाके मौके पे देखें तो PHA सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको कर रही हैं प्रॉपर। इसको स्पोर्ट्स अरीना एक हमारा बड़ा खूबसूरत हमने एक लेआउट बनाया है, वो शेयर किया इनके साथ, उसी तरह बनेगा। मैं आपको उस लेआउट की कापी दूंगा इंशाल्लाह। तो ये प्रॉपर अरीना बन के, ये मैंने जिस तरह आपको बताया, ये फॉर ऑल है, ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो उसका मेंबर होगा सिर्फ वही उससे वहाँ गेम कर सकेगा। सर माज़रत मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वही वहाँ पर काम कर रही है, जबकि हमने ऑन कैमरा ये चीज़ रिकॉर्ड की है कि वहाँ पर जिम खाना की जानिब से प्राइवेट बंदे हायर करके ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ लाई गई है और वहाँ हल चलाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जगह पे, PHA की जगह पे प्राइवेट बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। देखें मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जिम खाना आप ये मत समझें कि कोई ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको हमने गुजरांवाला में ले आए हैं और उन्होंने एक हमारी सरकारी जगह पे कब्ज़ा करके कि ये कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम खाना जो है ये हमारे शहर के लोगों की ही एक तंजीम है, हमारे बिजनेसमैन की, हमारे लायर्स की, हमारे ऑफिसर्स की। जो बंदा इसका मेंबर है वो गुजरांवाला से ही है और इसकी पहली शर्त ये है कि उसका गुजरांवाला का होना ज़रूरी है। गुजरांवाला से बाहर का कोई मेंबर जिम खाना गुजरांवाला का मेंबर नहीं होगा अगर वो किसी और सिटी से करता है। तो पहली शर्त यह है कि उसको गुजरांवाला का शहरी होना चाहिए, कतई नज़र के उसका ताल्लुक किस कबीले, किस सेक्ट से, किस बरादरी, किसी से कोई ताल्लुक उसका है, हमें उससे गर्ज नहीं है, शहरी गुजरांवाला का होना चाहिए। तो अगर गुजरांवाला के शहरी मिल के एक तंजीम बना के एक हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने जा रही हैं और वो सब के लिए ओपन होगी, तो इसमें तो ये तो खुशआइंद बात है। इसको तो गुजरांवाला शहरियों को इसको वेलकम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने कमिश्नर गुजरांवाला की बात सुनी। वो तो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दिनों में लियाकत पार्क पे जो स्पोर्ट्स एरिना बनाया जा रहा है उस हवाले से जो प्रॉपर लेआउट है वो भी इंशाल्लाह मीडिया को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।